ہو جائے گا فائدہ تھوڑا. ناجائز طریقے سے تجارت کر لے, ہو جائے گا تھوڑا فائدہ, لیکن ہے تھوڑا. قل متاع الدنیا قلیل, لیکن کر لے آخرت کا. والآخرۃ خیر لمن اتقی, پرہیزگاری اختیار کر لے, اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف کر, اللہ کی مان کر زندگی گزار. یہ کثیر ہے. دنیا کی جوانی ختم ہو جائے گی, اللہ جنت میں جوانی دے گا, کبھی ختم نہیں, کبھی ختم نہیں. دنیا کا باغیچہ حاصل کر لے گا, لیکن ایک دن چھوڑنا ہے جو ہے جنت کا باغیچہ ہمیشہ کے لیے, کبھی چھوٹنے والا نہیں. دنیا کا بنگلہ ایک دن چھوڑ دے گا, تیرے ہی اولاد تجھے چھڑا دے گی, میت ہو جائے گا, مر جائے گا, جلدی کرے گی تیری اولاد, جلدی نکالو ان کو دفناؤ. یہ بنگلہ بنایا, یہ کوٹھی بنائی, یہ محلہ, یہ گاؤں, یہ دوست احباب جن کے ساتھ ہم کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں. لیکن اتنا سوچ لو کب تک فائدہ بھی ہو جاوے, نفع بھی ہو جاوے, لیکن کب تک, تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف کر. اسی لیے میرے بھائیو, تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی, بہت سے ارشادات میں یہ بات ملے گی. اور کبھی کبھی صحابہ کو غنیمت کا مال مل جاتا تھا اور آ کر کہتے تھے ہم نے بہت کما لیا, وہ تو حلال چیز تھی. پھر بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تھوڑا ہے, لیکن 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے, اس کا نفع اتنا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. آخرت کا عمل بتاتے تھے. بھائی یہ بچے یا تو بیٹھ جاوے یا یہیں سے کھڑے ہو جاوے, درود شریف پڑھ لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو کہ شیخ مہالوی کے سامنے سب سے پہلے دنیا کی حقیقت کو رکھا اور پھر ان کو آخرت بتائی, پھر اس کو آخرت بتائی جہاں اس کو جانا ہے. اب جانا کب ہے آخرت میں؟ تو اگلی آیت پڑھی, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم ہوں گے آ پکڑے گی تمہیں موت. یہ شیخ مہلوی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہم سب بھی گنہگار ہیں نا بھائی, اللہ اس کلام کی برکت سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرماوے اور اس کلام کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے. تو شیخ مہلوی کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے, قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, تم نے اپنی حفاظت کے لیے کتنے قلعے بنائے ہوں. اگر اپنی حفاظت کے لیے قلعے کے قلعے بنا لو, کوٹھی بنا لو, بنگلہ بنا لو, محل بنا لو, لیکن وہاں بھی تمہیں موت آ پکڑے گی جب وقت آ جائے گا. جب وقت آ جائے گا موت آ پکڑے گی, ہے نا بھائی. موت جب آتی ہے, جوانی ہو, بڑھاپا ہو, بچپنا ہو, تندرستی ہو, صحت والا ہو, بیمار ہو, کرسی والا ہو, عہدے والا ہو, غریب ہو, جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو, بنگلے میں رہنے والا ہو, ہر ایک کو جب موت آتی ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کو جو ہے میرے بھائی اور دوستوں موت لے گئی. ان کے بنگلے, ان کی کوٹھیاں آج میرے بھائی اور دوستوں ان کے بنگلوں میں اور ان کی حویلیوں میں کتے بھونکتے ہیں. ہمارے بنگلے, ہماری حویلیاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور ان کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں بڑے بڑے باڈی گارڈ لگا دیے, محافظ لگا دیے, ہر وقت رات اور دن ان کی محافظت کے لیے, حفاظت کے لیے. لیکن بچ گئے موت سے؟ کوئی بچا آج تک؟ آج بھی نہیں بچے گا, آئندہ بھی کوئی نہیں بچے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت آ پکڑے گی تمہیں. میرے دوستو اور بھائیو اور بزرگوں، بس اس موت سے ہمیں ڈرنا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے. موت کے بعد کیا ہے بھائی؟ آخرت ہے نا. آخرت میں کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے موت کے بعد زندگی ہے. ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں یہ آتا ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی ایسی ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو میرے بھائیو اور دوستو، بے شک ہر حال میں موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے. میں ایک واقعہ اس پر سنا دوں. معارف القرآن ہی کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت کی یہاں بچہ جنم ہوا. تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ کہیں سے تھوڑی سی آگ لے کر آؤ. تو وہ نوکر گھر سے باہر نکلنے لگا تو باہر ایک آدمی ملا. اچانک ایک آدمی ملا. اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بچے کا جنم ہوا ہے، آگ لینے جا رہا ہوں. کہا بچے میں کیا جنم ہوا ہے؟ کہا بچے میں جنم بچی کا ہوا ہے، یعنی لڑکی جنم ہوئی ہے. کہا یہ لڑکی جو ہے یہ بدکار ہوگی. کیا کہا؟ یہ لڑکی بدکار ہوگی. تعداد بھی بتائی، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اتنے اتنوں سے جو ہے بدکاری کرے گی. اور دوسری بات یہ بتائی کہ ایک مکڑی سے ان کو موت آئے گی. کس سے موت آئے گی؟ ایک مکڑی سے اس کو موت آئے گی. یہ دو باتیں بتائی. اس کو تو دماغ میں آیا، وہ آگ لینے نہیں گیا، گھر میں گیا، چکو ہاتھ میں لیا، اس بچی کے پیٹ کو چاک کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا. وہ سمجھ گیا کہ اب بچی کو میں نے ختم کر دیا ہے، اور وہاں سے بھاگ گیا کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا. بھاگتا ہوا گاؤں سے باہر کوئی جو سمندر کنارے چلا گیا، اور یہاں بچی کی ماں کو پتا چلا، آئی اور اس بچی کے پیٹ جو چاک کیا تھا ٹاکے وغیرہ لے لیے. خدا کا کرنا یہ بچی بچ گئی، بچی بچ گئی، مری نہیں. اب وہ تو ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا سمندر کنارے کہ گاؤں میں رہوں گا تو پھر مجھے جو ہے پٹائی کوئی کرے گا. تو اب وہاں جو ہے سمندر کنارے محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، کماتا رہا کماتا رہا کماتا رہا، بڑا مالدار ہو گیا. اور پھر مالدار ہوا تو پھر مال آتا ہے تو پھر ساری باتیں جو ہے دھیان میں آتی ہے. کہا کہ اب تو گاؤں میں جاؤں گا، شادی مادی کروں گا، بنگلہ منگلہ بناؤں گا، آرام سے رہوں گا. اب وہ گاؤں میں آیا تو کوئی بوڑھی مل گئی. ان کو پوچھا کہ مجھے تو شادی کرنا ہے، کوئی ایسی لڑکی مجھے بتاؤ کہ جو اس پورے گاؤں میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ ہو، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ہو، اس سے مجھے شادی کرنا ہے. تو اس بڑی ماں نے بتایا کہ ہاں بیٹا، پورے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس سے زیادہ دوسری کوئی خوبصورت نہیں ہے. خیر اس نوجوان نے وہاں بات چھیڑی، اس کی جو ہے بات طے ہو گئی، نکی ہو گئی، نکاح ہو گیا. جب وہ لڑکی گھر آئی تو سب سے پہلے تو اس اپنے شوہر سے پوچھا، نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا، کیا ہے یہ تو بتا. تو اس نے کہا کہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک بچی جو ہے جنم ہوئی تھی، مجھے ایسا بتایا باہر، تو میں نے اس کے پیٹ کو چاک کر دیا. میں ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا تھا اور جو ہے کام کرتا رہا، کام کرنے کے بعد کما کر کے پھر گاؤں میں آیا. شادی کرنے کا مجھے شوق ہوا تو میں نے شادی کی. تو وہ جو ہے لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں یہ تو لڑکی میں ہی ہوں، وہ لڑکی تو میں ہی ہوں. کہا کیسے؟ اس نے اپنا پیٹ بتایا تو اس پیٹ کے اوپر وہ جو ٹاکے لگائے تھے نا، ان کے نشانات موجود تھے. کہا وہ لڑکی تو میں ہوں. کہا تیرے بارے میں تو اس نے دو نشانی بتائی ہے، دو بات بتائی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ تو جو اتنوں سے بدکاری کرے گی. کہا ہاں وہ صحیح ہے، میں نے کر گزری، میں نے یہ کر لیا. کہا دوسرا یہ بتایا ہے کہ تو ایک مکڑی سے مرے گی. خیر یہ بتا دیا.
اس کے بعد تو جو ہے دونوں رہنے لگے ہنسی خوشی کے ساتھ. بنگلہ اس نے تو بہترین ایسا بنایا کہ مکڑی تو کیا چونٹی بھی اس بنگلے میں نہ آ سکے, مکڑی تو کیا چونٹی بھی اس بنگلے میں نہ آ سکے, ایسا جو ہے بنگلہ بنایا اس نے. لیکن ایک مرتبہ کھاٹ پر پلنگ پر دونوں پڑے ہیں ہنسی خوشی مزاح کے اندر, اور اس کی نظر دیوار پر ایک مکڑی پر پڑ گئی. تو وہ عورت کہتی ہے کہ تم مجھے مکڑی سے ڈراتے تھے, وہ یہی مکڑی ہے؟ کہاں, بس یہ مکڑی, حقیر جانور ہے نا بھائی, مکڑی تو کچھ بھی نہیں. تو کہا اس کو تو میں ابھی مار دوں گی. وہ جو ہے لڑکی کھڑی ہوئی, اس مکڑی کو گرایا اور پاؤں جو ہے زور سے مارا, اس کو کچل دیا. وہ مکڑی وہیں ختم ہو گئی. لیکن مکڑی کے اندر سے پانی کا قطرہ اڑا اور اس کے پیر کے ناخن کے اوپر وہ قطرہ گرا. اس ایک قطرے سے پانی سے اس کی وہیں موت ہو گئی, اس کی وہیں موت ہو گئی. تو میرے بھائیوں, اللہ چاہے تو بنگلے میں ایک مکڑی کے ذریعے بھی موت دے سکتا ہے, آدمی مر سکتا ہے, چاہے جتنی بھی حفاظت کے لیے کوٹھی بنگلے بنا لیں. سمجھے نا بھائی؟ تو موت بہرحال آنے والی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, ایسے تو بہت سے واقعات ہیں. خیر, تو شیخ مہلوی نے جب یہ سورہ نساء کی یہ آیتیں سنی تو ان کے اوپر بڑی ان کو اچھی لگی, اور جوان کا جو ہے آواز بھی بہت بہترین تھا, وہ اچھے آواز سے تلاوت کی. کہا کہ نوجوان, تیرا کلام تو سن کر کے مجھے بہت اچھا لگا, تیرا کلام سن کر مجھے بہت اچھا لگا, کچھ اور بھی قرآن سنائیے, کچھ اور بھی قرآن سنائیے. دیکھو میرے بھائیوں, یہ مہلوی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, لیکن یہ ہمارے سب کے لیے ہے, یہ ہمارے سب کے لیے. قرآن تو سب کے لیے ہے نا بھائی, قرآن کا ایک ایک حکم سب کے لیے ہے. تو پہلے ان کو دنیا کی حقیقت بتائی, پھر آخرت بتائی, پھر موت بتائی کہ ہر حال میں موت آنے والی ہے. پھر جو ہے اس نوجوان نے سورہ کہف کی وہ جو ہے آیتیں تلاوت فرمائی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیجئے تیرے رب کی طرف سے دین حق آ گیا ہے. دین حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا ہے. دین حق, بھائی دین حق ہے نا بھائی, دین حق. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, دین حق آیا ہے تیرے رب کی طرف سے. سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کفر پر رہے. صاف بات. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے ایمان لے آوے, جس کا جی چاہے فرما بردار بن جائے, جس کا جی چاہے کفر پر اڑا رہے, جس کا جی چاہے نافرمانی والا راستہ. صاف بات. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, دین حق آ چکا ہے, پھر اپنی مرضیات پر چلنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اب میرے بھائیوں اور دوستو, اسی دین حق کے دائرے میں ہماری زندگی چلے گی. زندگی بچپنے سے لے کر موت تک دین کے دائرے میں رہ کر, ہماری جوانی اسی دین کے دائرے میں رہ کر, ہمارا بڑھاپا اسی دین کی دائرے میں رہ کر, ہماری خوشیاں اسی دائرے میں رہ کر, ہماری غم اسی جو ہے دینی دائرے میں رہ کر, ہماری دنیا کی زندگی اسی جو ہے دینی دائرے میں رہ کر, ہماری دکانیں دینی دائرے میں رہ کر, ہماری تجارتیں دین حق کے دائرے میں رہ کر, ہماری جو ہے ملازمتیں نوکریاں اسی دین حق کے دائرے میں رہ کر, تب جا کر کے میرے بھائیو ہم کامیاب ہوں گے.
ایک اللہ نے دین حق ہمارے لیے بھیج دیا. اب جو مانے اس کے لیے فائدہ, نہ مانے اس کے لیے نقصان. اب دونوں کے نتیجہ بھی اللہ نے بتایا, دونوں کا نتیجہ بھی اللہ نے بتایا. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو, دین حق پر جب بات آتی ہے چلنے کی تو ہم ادھر ادھر کے ہیلے حوالے اور ادھر ادھر کی دنیا کی رنگ رلیاں کے اندر جو ہے پڑھ کر کے ہم اپنے لیے ایسا جو ہے, اور اس کے اندر تو پھر گریجویٹ طبقہ جو ہوتا ہے, پڑھا لکھا جو ہوتا ہے, وہ تو نہ جانے کیا کیا کچھ جو ہے اپنے لیے راستہ نکال لیتا ہے کہ یہ تو مولوی صاحب ہے, ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ جو ہے اپنے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, دنیا کمانا منع نہیں, دنیا میں زندگی بسر کرنا منع نہیں, دنیا میں کھانا پینا منع نہیں, لیکن فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, دین حق کے دائرے میں رہ کر کما دنیا, دین حق کے دائرے میں رہ کر چلا دکان, اور دین حق کے دائرے میں رہ کر کے میرے بھائیوں باغ بگیچے کے اندر جو چاہے اپنا جو ہے کام کر, دین کے دائرے میں رہ کر. اپنی جو ہے میرے بھائیوں مرضی سے تجارت نہیں, اپنی مرضی سے دھندا نہیں, اپنی مرضی سے میرے بھائیوں سودا نہیں, پوچھ پوچھ کر کریں. کئی مرتبہ علماء کرام ساری باتیں بتا دیتے ہیں, بھائی اس میں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, بتاتے ہیں نا بھائی. لیکن وہ تھوڑا, میں نے پہلے کہا قلیل, تھوڑا نفع جب دیکھتا ہے آدمی تو نہ حلال دیکھتا ہے, نہ حرام دیکھتا ہے, نہ دین حق کو دیکھتا ہے, اور چلا. اللہ میرے بھائیوں اور دوستو, یہ آم کی سیزن ہے نا, اللہ جو ہے آم لینے والوں کو اللہ برکت دے, تجارت ہے, کرنا ہے, اللہ اس کے اندر ان کو برکت دے, حلال روزی دے, ان کے لیے, ان کو بچوں کے لیے اللہ پاک اس میں برکتیں دے. لیکن اس جو ہے تجارت کرنے میں میرے بھائیوں اتنا معلوم ہم علماء سے کر لیں, جاننے والوں سے کر لیں کہ میں کس طریقے سے اجارہ رکھ سکتا ہوں اور کس طریقے سے اجارہ نہیں رکھ سکتا, اتنا معلوم کر لیں. منع نہیں ہے, تجارت کرنا منع نہیں ہے, دھندا کرنا منع نہیں ہے, لیکن حلال کو جان لے, حرام کو جان لے. دین حق میں ساری باتیں اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. جائز بھی بتایا ہے, ناجائز بھی بتایا ہے, حرام بھی بتایا ہے, حلال بھی بتایا ہے. تو اس کو جان لیں اور جان کر کے عمل کریں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, شیخ مہالوی کے سامنے یہ جو ہے کلام کی آیتیں رکھی, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دین حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے, جس کا جی چاہے کفر پر رہے, جس کا جی چاہے رب مانی اختیار کر لے, جس کا جی چاہے من مانی اختیار کر لے, جس کا جی چاہے جو ہے اللہ کی فرما برداری پر آ جائے, اور جس کا جی چاہے نافرمان بن کر جیتا رہے. لیکن دونوں کا راستہ, دونوں کا نتیجہ سن لیں. ایمان پر زندگی گزارنے والے کا نتائج اور بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نتائج, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا, میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نافرمانی کروں گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور مجھے کیا بھگتنا پڑے گا. میرے اندر اتنی قوت طاقت ہے کہ میں اس کو بھگت سکتا ہوں, اس نتیجے کو. اگر جو ہے طاقت ہے, اس جو ہے عذاب کو بھگتنے کی ہمت ہے, تو پھر جو کرنا ہے کریں, جو کرنا ہے وہ کریں. تو میں نے کہا نا میرے بھائی اور دوستو کہ کوئی بھی کام کریں علماء سے پوچھ لیں کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے, اللہ کی ناراضگی کیا ہے, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے اور میرے نبی کے طریقے کے خلاف کیا ہے. چاہے تجارت ہو, چاہے دھندا ہو, چاہے گھر بار ہو, چاہے کوئی بھی لائن ہو, شادی بیاہ ہو, جو ہے خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, ہر معاملے میں اللہ کا حکم جانیں. لیکن میرے دوستوں میں نے کہا نا کہ جو ہے کچھ اللہ نے کچھ دنیا کا علم دیا ہوتا ہے, کچھ گریجویٹ ہوتا ہے, کچھ سمجھدار ہوتا ہے, کچھ پیسے والا ہوتا ہے, مال والا ہوتا ہے, کچھ کرسی اور عہدے والا ہوتا ہے, کچھ بڑائی اور تکبر آ جاتا ہے,
اور جوانی کی آکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ ہیلے حوالے تلاش کرتا ہے کہ یوں بھی ہوگا اور یوں بھی ہوگا. اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں, درست ہی پڑھ لیں. ایک آدمی, پڑھا لکھا آدمی تھا, گریجویٹ تھا, اور دنیا کی بہت سی زبان وہ جانتا تھا, اور سائنسداں بھی تھا. اب سائنسداں ہوتا ہے تو سائنس کی تلاش میں وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا, دیہاتوں میں, شہروں میں, گاؤں میں. تو ایک گاؤں میں پہنچا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک گھاڑی چل رہی ہے, اور اس گھاڑی کے اندر وہ جو ہے لکڑی کا ستون ہے, اس میں سے تیل نکلتا ہے. لکڑی کے ستون میں سے تیل نکلتا ہے. تو اس نے تو یہ دیکھا تو تعجب کرنے لگا, حیرت ہوگی کہ یہ لکڑی کے اندر سے تیل نکلتا ہے. دوسرا یہ دیکھا کہ جو ہے بیل جو گھوم رہا ہے اس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے, اس کے گلے میں گھنٹی بج رہی ہے. تو گھاڑی چلانے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا, یہ جو ہے تیل تو جو ہے یہ لکڑے کے ستون میں سے نکلتا ہے, خیر نکلتا ہے, لیکن یہ جو بیل جو گھومتا ہے, چلتا ہے, اس کے گلے میں یہ گھنٹی کیوں باندھی ہے, اس کے گلے میں یہ گھنٹی کیوں باندھی ہے. تو گھاڑی چلانے والے نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو, گھاڑی چلتی رہتی ہے اور مجھے کہیں چائے پینا بھی ہوتا ہے, میں چائے پینے باہر جاتا ہوں, کوئی گھراک آتا ہے تو اس کو جواب دینا ہوتا ہے, اس سے جو ہے بات چیت کرنے کے لیے میں یہاں سے جاتا ہوں. تو میرا بیل ایسا ہے کہ میں یہاں سے جو ہے اس کے جو ہے گھاڑی سے اڑتا ہوں, باہر نکلتا ہوں, تو کہیں وہ چلتے چلتے کھڑا رہ جاوے تو ہم کو پتہ چل جاوے, کیونکہ گھنٹی بجنا جو ہے بند ہو جاتی ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیل کھڑا رہ گیا ہے, بیل کھڑا رہ گیا ہے. تو ہم وہیں سے ان کو کہتے ہیں چل چل, تو وہ پھر جو ہے چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ جو گھنٹی باندھی ہے. تو پڑھا لکھا تھا نا, ذرا ہوشیار تھا نا, تو اپنی ہوشیاری بتائی اس نے. تو کہا کہ یہ تو برابر ہے کہ تمہارے جو ہے باہر جانے سے وہ جو ہے رک جاوے, کھڑا رہ جاوے, تو تم کو پتہ چل جاوے تاکہ وہ گھنٹی کا آواز بند ہو جاوے. لیکن کوئی کبھی ایسا بھی بیل کر لیوے کہ وہ کھڑا ہو جاوے اور گردن ہلاتا رہے تو